بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے تعوذ کے کچھ فرائض، تعوذ کے کچھ فوائد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے اندر اللہ پاک نے عجیب تاثیر رکھی ہے اور عجیب و غریب فوائد رکھے ہیں۔ واہی تباہی باتوں سے منہ میں جس قدر، دہن میں جس قدر ناپاکی پیدا ہو جاتی ہے، اعوذ باللہ پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے، اور منہ یعنی ہمارا دہن تلاوت کرنے کی قابل ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے کی قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ سے امداد بھی طلب کرنی ہے اور اس کی عظیم الشان قدرتوں کا اقرار بھی ہے، نعمتوں کا اقرار بھی ہے، اور اس باطنی اور کھلے ہوئے دشمن کے مقابلے میں اپنی کمزوری، عاجزی، لاچاری کا اظہار بھی ہے، اقرار بھی ہے، کیونکہ انسان کا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اور دشمن کا مقابلہ ہو سکتا ہے اللہ کی مدد سے، اللہ کی پناہ حاصل کر کے، احسان اور سلوک سے اس کی دشمنی تو دفع ہو سکتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی ان 3 آیتوں میں بات پہلے بھی بیان ہو چکی پچھلے درس میں، اور ایک جگہ اور ارشاد خداوندی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی میرے جو خاص بندے ہیں ان پر شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ رب کی وکالت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے مقابلے میں اپنے پاک فرشتے بھیجے اور انہیں نیچا دکھا دیا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو مسلمان کافروں کے ہاتھوں سے مارا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے شہید کہتے ہیں، لیکن جو اس باطنی دشمن کے ہاتھوں سے مارا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے راندہ درگاہ کہتے ہیں۔ جو شیطان کے ہاتھوں سے مارا گیا راندہ درگاہ ہو گیا، جو کافروں کے ہاتھوں سے مارا گیا وہ مقام شہادت پر فائز ہو گیا۔ جس پر کفار غالب آ جائیں وہ اجر پاتا ہے، لیکن جس پر شیطان غالب آ جائے وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو دیکھتا ہے اور انسان اسے نہیں دیکھتا۔ اس لیے قرآنی تعلیم ہے کہ تم اس کے شر سے، تم اس کے شر سے، شیطان کے شر سے، شیطان کے وساوس سے بچنے کے لیے میری پناہ طلب کرو اور پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ پڑھنا دراصل اپنے خالق، مالک، پروردگار سے التجا کرنا ہے کہ، اور اس سے یہ التجا کرنا ہے کہ یا اللہ اس کی برائی سے، شیطان کے مکر سے، فریب سے میں بذات خود نہیں بچ سکتا، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، لہذا اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو ہی مجھے اس شیطان کے مکر اور فریب سے اور اس کی تباہ کاریوں سے مجھے بچا سکتا ہے۔ اے پاک ذات جس کی ذات سے میری تمام امیدیں وابستہ ہیں، اور اے وہ پروردگار کہ تمام برائیوں میں میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، برائیوں سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، تمام برائیوں سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ جسے وہ توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اعوذ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم کے شر سے مجھے دنیا میں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ جن جن کے احکام کی بجا آوری کا مجھے حکم ہے، جن جن احکام کی بجا آوری کا مجھے حکم ہے، ایسا نہ ہو کہ میں ان سے رک جاؤں۔ یا اللہ تو نے جن جن احکام کی بجا آوری کا مجھے حکم دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اس سے رک جاؤں،
اور جن جن کاموں سے تو نے منع کیا ہے ایسا نہ ہو کہ ان بد افعال میں، ان برے کاموں میں ملوث ہو جاؤں. اس لیے یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیری امداد، تیری سپورٹ کے بغیر، جیسے ہم الحمد شریف میں بھی، سورہ فاتحہ میں بھی یہی اللہ سے التجا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھی سے استعانت کے طلبگار ہیں، اور اللہ ہم تجھی سے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کے طلبگار ہیں. یہ ظاہر ہے کہ شیطان سے بچانے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں. شیطان کے شر، اس کے فریب، اس کے مکر سے بچانے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں، کیونکہ شیطان چھپ کر حملہ کرتا ہے. اس لیے آخری 2 صورتیں بھی ہمیں بطور نعمت کے دی گئی ہیں کہ ان کے اندر بھی شیطانی وساوس اور شرور سے پناہ طلب کی گئی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں پناہ چاہتا ہوں انسانوں کے رب، ملک الناس انسانوں کے مالک، الہ الناس انسانوں کے الہ کی، من شر الوسواس الخناس، خناس کے وساوس کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. تو شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ دلوں کے اندر وسوسے پیدا کر دیتا ہے، وہم پیدا کر دیتا ہے. آج بہت ساری دنیا اوہام کا شکار ہے، اور یہ بھی معاملہ بڑا عجیب ہے کہ ہر دوسرا بندہ یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ مجھے تو تعویذ ڈال دی کسی نے، میرے اوپر تو جادو کر دیا کسی نے، اور پریشان ہے. ان سب کا علاج یہی ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور خاص طور پر عبادت کے لیے کہ جب ہم قرآن پڑھنے لگے تو فرمایا فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کر، تاکہ شیطانی وساوس اور تمہارے شیطانی وساوس اور شرور تمہارے قلوب و اذہان میں نہ آئیں، اور تمہارا دل اور تمہارا ذہن شیطانی وساوس سے پاک ہو جائے. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بڑی تاثیر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں گے تو پھر کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.